السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد و محترم و معزز ذمہ داران مرکز الاحسان الخیریہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایسی مجلس میں ہم سب جمع ہیں جو مجلس طرب کا پیغام دیتی ہے، جو مجلس خدمت خلق کا پیغام دیتی ہے۔ یہ مجلس اس قدر مبارک ہے، اس مجلس کا پیغام انسانیت کا درد ہے اور انسانیت کی فکر ہے، اور جس مذہب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ اپنی ذات سے کہیں زیادہ اوروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ اس قدر پیارا مذہب ہے دوستو، یہ اپنی ذات سے کہیں زیادہ اوروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طرف نظر آتی ہے، جو فکر مندی نظر آتی ہے، جو درد مندی نظر آتی ہے، قربان جائیے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زندگی کا ایک ایک ورق آپ پڑھ کر دیکھیے گا، 60 پر 3 سالہ زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سالہ زندگی، نبی بنائے جانے کے بعد 20 پر 3 سالہ زندگی، نبی بنائے جانے سے پہلے درد مندی، نبی بنائے جانے کے بعد بھی درد مندی۔ سبحان اللہ، ایسے حبیب تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کا پیغام یہی تھا کہ فکر مندی، یہ درد مندی اور انسانیت کے حق میں خیر خواہی یہ ہر مسلمان کے اندر آ جائے۔ ہماری پہچان ہی خیر خواہی ہے، ہماری پہچان ہی غم خاری ہے، ہماری پہچان ہی غم گساری ہے، ہماری پہچان ہی رحم دلی ہے، ہماری پہچان ہی خدمت خلق ہے، ہماری پہچان ہی ایک دوسرے سے قریب ہو کر ایک دوسرے کی فکر اور درد کو پہچاننا، یہ ہماری پہچان ہے دوستو۔ ایسے عظیم پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ مشہور واقعہ جو علماء اپنے خطبوں میں اور مختلف نصیحت کے پروگرام میں اس کو بطور نصیحت کے پیش کرتے ہیں، وہ ایسا عظیم واقعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو ماں خدیجہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہے، واللہ ان الفاظ کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی یہ نبی کس قدر مہربان تھے، درد مند تھے، قوم کی فکر اور طرف رکھتے تھے۔ پہلی بار جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، گھبراہٹ کے عالم میں گھر پہنچے، ماں خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھ پہ چادر اڑا دو۔ اور جب آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اپنے اندر راحت محسوس کرتے ہیں
اور اس کے بعد اس غار حرا کے واقعے کو مائیں خدیجہ کے سامنے اس انداز سے بیان کرتے ہیں، اے خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ اس موقع پر مائیں خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جن الفاظ کا سہارا لیا، ان میں سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ ایسا ہے جو امت کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ اکبر۔ اے نبی ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ ضائع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ جیسے انسانیت رکھنے والے انسان اللہ کیسے آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جن کو کمانا نہیں آتا ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ ایسے مہربان انسان کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ تو پیغام یہ ہے جو اوروں کی فکر کرتا ہے اللہ اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، خود غرض زندگی کبھی مت گزاریے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں میں کوئی تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی آنکھیں موند لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اتنا عجیب حال ہے ہمارا، کوئی تڑپتا ہے آگے بڑھ کے مدد کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کو تھام سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ سہارا بن سکتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہماری حالت ایسی، اس مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اس بل بلانے والے انسان کی بل بلاہٹ کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ دل ہمارے بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ آج اپنے دلوں کو نرم کیجیے، ایک دوسرے کی فکر اور فیل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہی دین کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اپنے دل میں نرمی پیدا کیجیے گا، اپنے دلوں کو نرم کیجیے گا۔ واللہ آپ نے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیا تو سامنے والا اسلام سے بہت متاثر ہوگا، کیونکہ انسان کے کیریکٹر سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں، مسلمانوں کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے ایکٹیویٹیز، ہماری سوچ، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، ہماری لین دین، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، ہر معاملے میں آپ ہمدلی کو لائیے گا، ہر معاملے میں انسانیت کو لائیے گا، ہر معاملے میں خدمت خلق کو لائیے گا، ہر معاملے میں درد مندی کو لائیے گا۔ اللہ کی قسم مختصر سی مدت میں سامنے والا اگر پتھر دل بھی رکھتا ہے، اپنے کردار سے اسے موم بنا سکتے آپ۔ یہی تو کیا ہمارے حبیب نے، یہی تو کیا ہمارے حبیب نے۔ اللہ اکبر۔ ظالم آتے آپ کی خدمت میں اس ارادے سے کہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کریں۔ سمامہ بن اسال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے دوستو۔ سمامہ بن اسال صحابہ نے آپ کو قید کیا، مسجد نبوی کے ستون میں لا کے باندھا، اور سبحان اللہ صحابہ کا، اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیے گا، اللہ کے نبی کا صحابہ کا کیریکٹر دیکھیے گا۔ 3 دنوں تک ستون سے باندھ کے رکھا، اور سمامہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کے جذبہ خدمت کو، جذبہ انسانیت کو دیکھا، اور 3 دن کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے، باغ گئے جو مسجد نبوی سے قریب تھا، غسل سے فارغ ہوئے، خدمت رسول میں حاضر ہو کر کلمے کا اقرار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اور یہاں آنے کے بعد واللہ اے اللہ کے رسول اس روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ تو آپ کا ہے۔
یہاں آنے سے پہلے آپ کی یہ سرزمین مدینہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ زمین تھی، اور یہاں آنے کے بعد اب یہ سرزمین مدینہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ سرزمین ہے۔ یہاں آنے سے پہلے اے اللہ کے رسول آپ کا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا، اور یہاں آنے کے بعد آپ کا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسے کیریکٹر کہتے ہیں دوستو، اسی سے انسان بدلتا ہے۔ یاد رکھو 3 دنوں تک باندھ کے رکھا اور سمامہ کا دل بدل گیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، باندھ کے رکھا صحیح، لیکن انسان ہیں تو انسانیت کا لحاظ رکھا، وقت پر کھانا پہنچایا، جسمانی اذیت نہ دی، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھا، مسلمانوں کے معاملے کو دیکھا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے مدینہ سے واپس ہوئے سمامہ رضی اللہ عنہ۔ تو اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں دوستو، کہ ہمارے اندر ایسی انسانیت ہے، کیا ہمارے اندر ایسی درد مندی ہے؟ اگر کسی بندے کو 1 ہفتہ 1 مہینہ بھی باندھ کے رکھے نا، اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے، ہمارے اخلاق ایسے، ہماری سوچ ایسی، ہمارا ظاہر و باطن ایسا، اللہ کی پناہ 1 مہینہ چند مہینے بھی گزر جائیں اس کے دل کا حال بدلے گا نہیں۔ بلکہ بعض مسلمان تو اپنے کردار سے اوروں کو بھی بدظن کر دیے، اپنوں کو بھی انہوں نے بدگمان کر دیا۔ درد مندی اپنے اندر پیدا کریں دوستو۔ دین درد مندی کا نام ہے، رحم دلی کا نام ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہا گیا، زمین والا پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپس میں رحم کا معاملہ کیجئے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ نے سمجھا نا، واللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور تعاون کا ماحول ہونا چاہیے۔ اور ابتدا میں جو آیت کریمہ جس کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، اللہ اس میں ہی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے اللہ کے بندو نیکی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ اور جب بات آئی نافرمانی کی، اور جب بات آئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہاں کبھی سہارا نہیں بننا چاہیے، وہاں کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، وہاں کبھی ہاتھ تھامنا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، اگر ظالم کا ہاتھ بڑھتا ہے اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، گنہگار کا قدم آگے بڑھتا ہے اس کے قدم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی تو خیر خواہی ہے، یہ بھی تو ایمان کا تقاضا ہے دوستو۔ تو عہد کیجئے گا، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے درد مند ہم بنیں گے، ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مجلس کا پیغام بھی یہی ہے، اس مجلس کا پیغام بھی یہی ہے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے اندر بدلاؤ لانے کا عہد کیجئے گا۔ اب تک آپ کے دل میں سختی تھی، اس سختی کو دور کیجئے گا، نرمی اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، دیکھیے گا سبحان اللہ کہ یہاں پر الاحسان ٹرسٹ کا آغاز ہوا، جیسا کہ مولانا حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی، جب سے اس مرکز کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے صرف آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں دوستو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اس مرکز کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس کی خدمات کو قبول فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ اور بھی خدمت خلق کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس میں اپنا جس قدر بھی تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس مبارک تعاون کو قبول فرمائے۔ واقعی دوستو یہ مرکز اور یہ مسجد آپ کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت۔ جانتے ہیں کیوں؟ عموماً ہمارے پاس ہوتا یہ ہے
کہ بعض احباب ہیں جو صرف ہماری دنیا کی فکر کرتے ہیں اور بعض احباب ہیں جو صرف ہمارے دین کی فکر کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں, اللہ کو گواہ بنا کر ہم کہہ رہے ہیں یہ مسجد, اس مسجد کے ذمہ داران اور مرکز کے ذمہ داران اللہ کی قسم یہ صرف آپ کا دین نہیں, یہ آپ کی دنیا بھی چاہتے ہیں اور آپ کا دین بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دین سنور جائے, آپ کی دنیا سنور جائے. یہ دین اور دنیا کی فکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں دوستو. آج کے دور میں کچھ نصیحت کرنے کی بات آتی ہے تو نصیحت کر دیتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کو سنوارنے کی, آپ کی دنیاوی پریشانی کو دور کرنے کی بات آتی ہے, بہت سارے لوگ اپنے دامن کو چھڑا لیتے ہیں, بہت سارے لوگ راہ فرار اختیار کر لیتے, دور بھاگ جاتے. لیکن ہر لمحہ یہ مرکز آپ کا خیال کرتا ہے, تو لہٰذا آپ کو اس مرکز کا خیال کرنا چاہیے. یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہمارا یہاں جمع ہونا نہیں ہے دوستو, اس کے نتیجے میں ہم اور آپ دین اور مسجد سے قریب ہو جائیں, دین سے ہم قریب ہو جائیں. جس کا دل نرم ہوتا ہے نا, جس کا دل نرم ہوتا ہے, اور جب آپ اللہ کے بندوں کو سمجھ سکتے ہیں, کیا آپ ان بندوں کے خالق کو پہچانیں گے نہیں؟ آپ جب اللہ کے بندوں کو راضی کرنا شروع کر دیں آپ, کیا آپ اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بنیں گے؟ آپ اللہ پہ رحم فرمائے ہوگا دوستو. یہ اسی لیے کہا کہ پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے, دردمندی اپنے اندر پیدا کیجیے گا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, سوشل میڈیا کا یہ دور ہے. نوجوان اللہ رحم فرمائے, اللہ تمام کی حفاظت فرمائے, موبائل میں ایسے مگن رہتے ہیں نا, اس موبائل کا اثر ایسے دل پہ پڑتا ہے کہ دل کی دنیا آج ہماری بدل گئی ہے دوستو. نہ اس میں سوز ہے, نہ اس میں طرف ہے, نہ اس میں جذبہ ہے, جس میں لگن ہے, نہ شوق ہے, نہ آگے بڑھنے کا ولولہ ہے. یہ سب آپ کی میراث ہے, آپ کی پہچان ہے. نوجوان کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نوجوان انسانیت کا نام ہے, نوجوان جذبے کا نام ہے, نوجوان جو ہے شوق کا نام ہے, نوجوان ایک جذبہ اور ولولے کا نام ہے, نوجوان ایک طرف کا نام ہے, نوجوان ایک فکر مندی کا نام ہے. کہاں ہے یہ فکر مندی؟ فکر مندی ہے تو دنیا کے بارے میں کون سی جو ہے مووی اپڈیٹ کرتے ہیں, کون سا جو ہے گانا اپڈیٹ کریں, کون سا ایپ اپڈیٹ کرتے ہیں, کون سا جو ہے گیم فی الوقت مارکیٹ میں اپڈیٹ ہوا ہے. یہی فکر اس دنیاوی فکر نے, اس دنیاوی فکر نے آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا, دلوں سے انسانیت میں مٹ چکی ہے. اسی لیے آپ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرو. ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت, احساسی مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ آلات ایسے ہیں جو ہمارے انسانیت اور درد مندی کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے دوستو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, اپنے دلوں کا حال جو ہے معلوم کیجئے گا, اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کو پہچانیے گا, لوگوں کے کام آنے کی کوشش کیجئے گا, اور بڑھ چڑھ کر سماجی خدمات میں حصہ لیجئے گا. ایک مسلمان اگر تڑپتا ہے, ایک مسلمان اگر انسانیت اپنے اندر رکھتا ہے, یقیناً آپ کے اپنے بھی آپ سے قریب ہوں گے, اور آپ کے جو اور ہیں جو دور ہیں وہ بھی آپ سے متاثر ہو جائیں گے. ہمارے نبی کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے, ہمارے نبی کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے. مختصر سی مدت میں اتنی بڑی کامیابی جو اللہ کے نبی کو ملی نا, جہاں عبادات میں آپ بہت آگے تھے, وہیں معاملات میں, خدمت خلق میں آپ کی کوئی مثال نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. یہ اللہ کے نبی کے متعلق صحابہ کا بیان ہے, سب سے بہترین کیریکٹر اور کردار کے مالک تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کردار سے, کیریکٹر سے, خدمت سے, انسانیت سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. آج اسی کی ضرورت ہے. لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جو لوگوں کی قدر کرتا ہے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو لوگوں کو سمجھنے کا ہنر رکھتا ہے.
تو لہٰذا آپ بھی ایک دوسرے سے قریب ہو جائیے گا دوستو، اپنے دلوں سے نفرت کو نکالیے گا. نفرت یہ مدد میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اگر دل آپ کا صاف ہے نا تو آپ آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں، آگے بڑھ کر آپ سامنے والے کو سمجھتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے یہ. اگر آپ نے اپنے بھائی کی دنیاوی مصیبت کو دور کر دیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی جو مصیبت ہوگی اس کو آپ سے دور کر دے گی. کتنی پیاری حدیث. ایسے کتنے موقع ہمیں ملتے دوستوں، ایسے کتنے موقع ہمیں ملتے ہیں اور ہم ہاتھ سے جو ہے اسے گوا دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، آگے بڑھ کے جو ہے اس کا تعاون اور اس کی مدد کیجیے گا، اور اپنا ضروری نہیں یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ مال سے تعاون کریں. کبھی تسلی کے الفاظ بھی سامنے والے کا غم ہلکا کر دیتے ہیں، یاد رکھو. آج ایسے لوگ موجود نہیں ہمارے پاس. ہاں، زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام لوگ کرتے ہیں آج. ایک انسان پہلے سے درد مند ہے، اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہیں، اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے. زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام نہیں کرنا چاہیے، آگ پر تیل ڈالنے کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار تو ایسا ہو، ہماری گفتگو ایسی ہو، ہمارا انداز ایسا ہو کہ پتھر دل رکھنے والا بھی آپ کی بات سے پگھل جائے. اسی سے آپ جو ہے اسلام کا انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، آج بعض احباب ایسے ہیں ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام کے سلسلے میں الگ تصور رکھتے ہیں. مسلمان، اسلام کا مطلب یہی ہے. دیکھو مسلمان کیسے ہیں، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کی زبان دیکھو، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھو. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری نہ زبان صحیح ہے اور نہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہے اور نہ ہماری جو ہے ایکٹیویٹیز صحیح ہے دوستو. ہم نے اپنے عمل سے اسلام کا غلط انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرایا. ضرورت اس بات کی ہے ایسی سچی طرف اور انسانیت اپنے اندر پیدا کیجیے، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں اس روئے زمین کی سب سے پاکیزہ اگر تعلیم کسی مذہب میں پائی جاتی ہے وہ دین اسلام ہے. لوگ کہیں آپ کو دیکھ کر اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں آپ، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں آپ. اور جب تک یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہوگا ایسی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے آپ. پھر آگے اسی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک انسان تنگ دست ہے، اس کے حق میں آپ آسانی فراہم کر رہے ہیں، اس کی تنگی کو دور کر رہے ہیں آپ. اللہ آپ کی دنیاوی تنگی کو بھی دور کریں گے اور آخرت کی تنگی کو بھی آپ کو دور کریں گے. اسی کو کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل. جو آپ کو مل رہا ہے نا وہ آپ کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے آپ کا عمل ہوتا ہے اسی عمل کے مطابق اللہ آپ کو دیتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کو دینے کی کوشش کیجئے، سوچئے اللہ آپ کو اور دیں گے. اگر روکنے کی کوشش کریں گے نا، کیا فرمایا حضرت اسماء سے اللہ کے نبی نے، یا اسماء لا توعی فیوعی اللہ علی. اے اسماء، آپ اپنے ہاتھ کو اور اپنے مال کو بند کر کے مت رکھو، اللہ بھی تم پر اپنی رحمت بند کر دیں گے، اپنا خزانہ تم پر بند کر دیں گے. ہمیشہ دینے کا ہنر رکھو آپ، ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب نوازیں گے. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے گا دوستو، پہچانیے گا آپ کے اطراف میں کون ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، آگے بڑھ کر ان کا تعاون کیجیے گا. اب یہاں پر جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. حضرات سے بھی گزارش ہے، عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ مزید غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا. وہ بات یہ ہے، اور الحمدللہ آپ کی خدمت میں کچھ ضروری سامان پیش کریں گے، اور آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ کے پاس جو ہنر ہے، خاص کر خواتین اور ہماری محترم لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، اللہ سلامت رکھے، ہماری بہنیں، جو ان کے پاس ہنر ہے اس ہنر سے کچھ جو ہے اپنی ضروریات پوری کر لے، حلال روزی اختیار کریں. اب دوستو، جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے،
سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت میں جزاک اللہ خیرا کہیے. جزاک اللہ، یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا. بدلے میں کچھ دے سکتے ہیں آپ، کسی نے آپ پہ احسان کیا، بدلے میں کچھ اور دے سکتے ہیں تو دیجئے گا، ورنہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے. اور ایک اہم بات جو ہم یہاں بتائیں گے، آپ اس مرکز کے حق میں دعا کیجئے گا اللہ اس مسجد اور مرکز کو نظر بد سے بچائے. آج بہت بڑا پرابلم ہے دوستو، کوئی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں، کبھی زبان پہ ماشاء اللہ نکلتا ہی نہیں. خبر ملی آپ کو، واٹس ایپ میں دیکھا کہ اتوار کے دن عصر کے بعد ایک اہم پروگرام ہے اور اس میں ان چیزوں کی تقسیم ہوگی. بتائیے کتنے لوگوں نے اپنی زبان سے ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ قبول کرے نظر بد سے بچائے، کتنے لوگوں نے کہا؟ بتائیے. آج عجیب حال تو ہے دوستو ہمارا. ہاں کہ ہمیشہ دعا دینے کا جو ہے ہنر اپنے اندر رکھیے گا. واللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، فرشتے سب سے پہلے آپ کے حق میں آمین کہیں گے. اگر یہ کہا آپ نے اللہ اس مرکز کو نظر بد سے بچائے، فرشتے کہیں گے اللہ اس بندے کو نظر بد سے بچا لے. تو ہمیشہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری جو لینے والوں پہ بنتی ہے، اس کا صحیح جو ہے استعمال کیجئے گا دوستو، اس کا صحیح استعمال کیجئے گا. اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے. جانتے ہیں آپ آج کے دور میں اس قدر آسانی نہیں ہے کہ کہیں پر کچھ کہہ دیا تو لوگوں نے پیسے فراہم کر دیا اور آسانی سے آپ کی خدمت میں جو ہے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. آپ امام محترم مولانا حفیظ اللہ سے آپ پوچھئے گا اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوتی ہیں اور کس قدر جو ہے تڑپ محنت کوشش لگاتار جو ہے سبحان اللہ اس کے پیچھے وقت کھپانے کے بعد الحمدللہ کامیابی ملتی ہے. تو لہذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے گا، حلال روزی کے لیے اسے استعمال کیجئے گا. ایسا نہیں کہ آپ لے جا رہے ہیں اور بالکل اس کے ساتھ جو ہے لاپرواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ضرورت مند ہیں، لے جائیے گا اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیاوی ضرورت کی جو ہے تکمیل آپ کر لیجئے گا. اور ایک اہم بات یہ ہے دوستو، یہ ہم پر یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے، جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں، رحم دلی کی بات کرتے ہیں، خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، صرف دنیاوی حد تک ہم بہت کچھ سوچتے ہیں. بھوکا ہو تو کھلانا چاہیے، ننگا ہو تو پہنانا چاہیے، بیمار ہو تو عیادت کرنی چاہیے، پرابلم میں ہو تو پرابلم سالو کرنا چاہیے، قرض میں ڈوبا ہوا ہو تو قرض کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. یقیناً یہ صحیح ہے، لیکن اسی حد تک شریعت محدود نہیں کرتی ہے. طلب کا مطلب، خدمت کا مطلب صرف دنیاوی ضروریات نہیں، اس بندے اور بندی کی دینی ضروریات کو بھی سمجھیے گا. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم کسی کی جو دنیاوی ضرورت کو پوری کر دیتے اور ہم اس کی دینی ضرورت کو پہچان نہیں پاتے. ان اپنے بھائی اور بہن کی دینی ضرورت کو پہچانیے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے گا اگر آپ کے خاندان میں کوئی بھوکا ہے تو اس کے بھوکے ہونے کو آپ نے پہچانا. آپ کے خاندان میں کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں دوستو؟ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں دوستو کہ میں اس کو اس شرک کے کیچڑ سے نکالوں اور توحید کے پاکیزہ راستے میں لے کر آؤں؟ اتنا اپنے اندر کیوں ہم پیدا نہیں کرتے؟ ہم دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے، آگے بڑھ کر 2 منٹ ہم سمجھاتے نہیں. بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، جہنم کا راستہ ہے یہ، اس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، جنت سے انسان محروم ہو جائے گا، نبی قیامت کے دن ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا آپ اس کے سامنے اپنی طرف کو رکھیے گا دوستو. اللہ کی قسم جس بندے نے آپ کی دنیاوی طرف کو سمجھا وہ آپ کی دینی طرف کو بھی سمجھے گا. یہ بہت ضروری ہے. آج ہم دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جب آخرت اور دین کی بات آتی ہے وہاں شرماتے ہیں. آگے 100 روپے اٹھا کر کسی کو دے دیتے، لیکن 2 منٹ اسے آپ نمازی اور سامنے والا بے نمازی. کبھی بتایا ہم نے گھر کا بڑا برا حال ہوتا،
گھر میں کبھی والد ماشاءاللہ نماز کے بڑے پابند ہوتے اور بچے پوری طرح سے مسجد سے دور رہتے، والد نے کبھی بچوں کو نماز کی دعوت ہی نہ دی، کبھی ماں بہت نمازوں کی پابند ہوتی ہے، نہ اس کا شوہر نمازوں کا پابند، نہ بچے نمازوں کا پابند، اور کبھی گھر والوں نے محسوس کیا نہیں، یہ کتنی بڑی غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اپنی دینی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا دوستو۔ بارک اللہ فیکم۔ تھوڑا سا ادھر آ جائیے گا، شاید خواتین کے لیے جگہ کی تنگی ہے، تھوڑا سا حضرات سے گزارش ہے کہ ادھر ہٹ کے آ جائیں۔ اللہ بارک فیکم۔ جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو دوستو صرف دنیاوی ضروریات پوری کرنا یہ خدمت میں شامل نہیں، دنیاوی ضروریات کے ساتھ ہمارے اپنے بھائی اور بہن کی دینی ضرورت کیا ہے اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ اگر مسجد سے قریب ہیں، توحید اگر آپ کو معلوم ہے، اگر آپ الحمدللہ اسلام کی بعض بنیادی باتیں جانتے ہیں، اسے آپ پھیلانے کی کوشش کیجیے گا، اسے اپنے گھر والوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے گا، تو گویا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی مدد فرمائی۔ یہ ماحول ہمارا اپنے جو ماحول میں جو ہونا چاہیے کہ نیکی کو لے کر ایک دوسرے کو جو ہے بتانے کی فکر کرنا، اور برائی کو لے کر ایک دوسرے کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنا، یہی تو میرے اور آپ کی پہچان ہے دوستو۔ اس معاملے میں یاد رکھیے گا، مرد حضرات کو ہم ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائیں گے۔ ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں دوستو، ہم مانتے ہیں آج کے دور میں ہمارے بہت بڑے پرابلم ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو مولانا میری زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں، مسائل اپنی جگہ ہیں، اور آپ بہت مصروف ہیں، اور آپ جو ہے زندگی کے مختلف جو ہے معاملات میں ایسے جو مصروف ہیں آپ، اللہ رحم فرمائے، ہم اپنے خالق کو بھولے ہوئے ہیں دوستو، اپنے محسن کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اپنے مہربان پروردگار کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا دوستو اللہ میرے اور آپ کے ساتھ اتنا معاملہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ میں کیسا ہوں؟ کیا میں وفادار ہوں؟ کیا اللہ کا میں فرما بردار ہوں؟ معاف کرنا دوستو، معاف کرنا۔ بعض اللہ کے بندے لوگوں کے سامنے بڑے وفادار نظر آتے، اللہ کے سامنے بڑے بے وفا نظر آتے۔ وہ انسان، یہ غور سے سنیے، وہ انسان اور مسلمان وفادار ہو نہیں سکتا جس مسلمان کی زندگی میں بندگی نہ ہو۔ وہ کیسے اللہ کا وفادار ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے، ہم اس کی راہ پہ چلتے ہیں کہ یا نہیں، اس کی توحید کو اپناتے ہیں کہ یا نہیں، اس کی مرضی پر ہم گزارتے ہیں کہ یا نہیں، اس کی ہم فرما بردار بنتے ہیں کہ یا نہیں۔ یا آزمانے کے لیے اس نے پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، اس مہربان رب کے ساتھ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا؟ ہم دھوکے میں جی رہے ہیں دوستو، ہم اللہ کے ساتھ بڑی جو ہے نعوذ باللہ بے وفائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم مطمئن ہیں، زندگی گزار رہے نہیں دوستو۔ اپنے رب اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ سب مہربانیاں اسی کی ہیں، یہ سب کرم فرمانیاں اسی کی ہیں، یہ سب مہربانیاں اور کرم فرمانیاں اسی کی ہیں۔ اس کو بچا لیجیے، اس کی حفاظت کر لیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ جو ہے آپ کا گھر جہاں بھی ہے، جہاں سے بھی آپ نکلتے ہیں، عجیب ماحول ہے نا، عجیب ماحول ہے۔ اللہ کے بندے اور بندیاں جو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ نے انہیں اس اسلام سے محروم کر دیا، اس نعمت سے محروم کر دیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے۔ جب ان کے تہوار کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے خوشی اور غم کے جو ہے موقع کو ہم دیکھتے ہیں، زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے
جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا. اسلام اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا. یہی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں. اسلام کتنا بڑا انعام ہے. ہماری خوشی کیسی ہو, ہمارا غم کیسا ہو, ہماری زندگی کیسی ہو, ہماری تجارت کیسی ہو, ہمارے اخلاق کیسے ہو, بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہو, ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو, بڑوں کے ساتھ کیسے ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہو, محلے والوں کے ساتھ کیسے ہو, کافروں کے ساتھ کیسے ہو, دشمنوں کے ساتھ کیسے ہو, یہودیوں کے ساتھ کیسے ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہو. اللہ اکبر. اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایسا پاکیزہ دین اس نے عطا کیا, اور اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے دوستو. اسی لیے آپ اپنے آپ کو پہچانیے گا, رب سے کتنے قریب ہیں ہم اور رب سے کس قدر دور ہیں ہم. میں ایک مثال ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دوستو. رب سے ہماری قربت کیسی ہے اور رب سے ہماری دوری کتنی ہے. عورتوں سے گزارش کرتے ہیں, غور سے سنیے گا. اگر یہ کیفیت آپ محسوس نہیں کرتی ہیں, اللہ سے مانگیے گا, تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مانگیے گا, اے اللہ یہ کیفیت میرے اندر پیدا فرما. عجیب حال ہے دوستو, ہم مسلمان ہیں, اللہ کے ہم بندے ہیں, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے. اس اللہ کے لیے ہماری پیشانی جھکتی نہیں. اللہ نے اس پیشانی سے سجدے کی توفیق چھین لی. آج ہمارے قدم اور ہمارے ہاتھ اللہ کے لیے عاجز نہیں ہوتے, اللہ کے آگے جھکتے نہیں, مگر اللہ نے اس سے عبادت کی نعمت کو چھین لیا. آج بڑے صحت مند آپ, اللہ سلامت رکھے آپ کو, پھر بھی آپ دین کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں آپ, اور بعض کمزور لوگ بھی دین میں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں. عبادات اصل ہے یاد رکھو آپ, بندگی اصل ہے یاد رکھو آپ, اور بندگی اور عبادات کی سب سے بڑی پہچان یہ آپ نمازی ہیں. نمازی بن جاؤ دوستو, ہمارا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا. آج سب سے بڑا پرابلم کیا ہے معلوم مسلمانوں کا, جو سب سے اہم پہچان ہے اسی پہچان کو ہم نے کھو دیا کہ نمازوں کی پابندی آج نہیں ہے. عورتوں سے بھی گزارش کروں گا, اٹھنے سے پہلے اللہ کے دربار میں آپ بیٹھی ہیں, یہ موقع ہے آپ کے لیے, تھوڑی دیر سے ہی 1-2 منٹ کے لیے اللہ سے سچے دل سے مانگو, اے اللہ گھر میں میری حالت ایسی ہے, تو نے نماز کو مسجد میں ہم پہ فرض نہیں کیا, گھر میں ہمیں پڑھنا چاہیے. اے اللہ دن گزر جاتے, ہفتے گزر جاتے, مہینے گزر جاتے, ایک نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی مغرب کے علاوہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان مغرب کی پابندی کر لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ نے صرف مغرب کی نماز کو فرض کیا ہے, صرف مغرب فرض نہیں. یاد رکھو اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں. اگر اللہ کی بندیاں, معزز خواتین, میری ماں اور بہنوں, اگر تم نے گھروں میں نماز کی پابندی کی نا, اللہ کی قسم گھر کا ماحول بن جائے گا, گھر کا بگڑا ہوا ماحول سدھر جائے گا, گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی, گھر کی پریشانی ٹل جائے گی. اللہ سکون دیں گے, برکت دیں گے, عافیت دیں گے, رحمت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے مالا مال کریں گے. نماز کی پابندی دوستو, نماز نہیں ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں. آپ کچھ بھی بن جائے, آپ ڈگری ہولڈر, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, آپ اربوں کے کروڑوں کے مالک ہیں, آپ اگر آپ نماز سے محروم ہیں, اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نماز کے پابند ہیں, جھونپڑی میں رہتے ہیں, اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں آپ, اللہ کے بڑے چہیتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کے بڑے قدردان بندے ہیں آپ, اللہ آپ کی قدر کرتا ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. اللہ ہماری بندگی کی لاج رکھتا ہے. یاد رکھو ہماری عبادتوں کی اس کے پاس لاج ہے, ہماری نمازوں کی اس کے پاس لاج ہے, ہمارے سجدوں کی اس کے پاس لاج ہے. ہم اور آپ اللہ کی لاج نہیں کرتے, اللہ کی لاج ہم نہیں رکھتے, اللہ ہماری لاج رکھتا ہے. ایک سجدہ, سجدے میں بہنے والا آنسو اللہ کی رحمت جوش پاتی ہے دوستو. نماز کی سجدے میں اگر آپ نے اللہ سے دعا کی نا, ہم اب تک بڑے سیاہ کار تھے, اب تک بڑے گنہگار تھے, آپ سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے, اللہ ضرور عطا کر دے. اتنا مہربان رب ہے ہمارا, وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا, ہماری وہ پکڑ نہیں کرتا. ایسا نہیں کہتا پروردگار تو ماضی میں بڑا پاپی تھا, تو ماضی میں بڑا سیاہ کار تھا, اب تو نے اگر توبہ کی کیا میں تیری توبہ قبول کر لوں. اللہ کو یہ ادا تو بہت پسند آتی ہے. اسی لیے دوستو نماز کی پابندی کیجیے گا. عورتوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں
کہ جو آپ کے مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جب آپ پر نماز ہوتی ہے، جب آپ پاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو آپ نماز کی پابندی کیجیے گا. گھر کی مصیبتیں آج ختم ہو جائیں گی، شوہر بیوی میں لڑائی، ماں باپ اور بچوں میں جدائی، گھر کا ماحول عجیب ہے، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھتے نہیں، کماتے ہیں پھر بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے بے برکتی، عجیب قسم کی جو ہے پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہے. یاد رکھنا اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ ہماری ہر مصیبت کو دور کرے. نماز نماز کی پابندی پر توجہ دیجیے گا. وہ جانتے ہیں آپ صحابہ اور تابعین اور نیک لوگوں کی زندگی میں تصور بھی نہیں تھا ایک مسلمان ہو اور نماز نہ چھوڑے. اور ہمارے پاس کیا ہے، لوگ تعجب سے کہتے ہیں مولانا وہ جاتے ہیں نا نوجوان پانچ وقت نماز کی پابندی کرتے. ارے میرے بھائی، یہ انٹروڈکشن کرانے والی بات نہیں ہے. یہ مسلمان نماز نہ پڑھے تو تعجب ہے، اور حال کیسا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے جو لوگ تعجب سے کہتے ہیں. اتنی ہماری بری حالت ہے دوستو. آگے بڑھیے گا نا، آگے بڑھیے گا. یہاں جوڑنے کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ واللہ میرے اور آپ کا جو ہے دل بدل جائے، میرے اور آپ کا جو ہے ایمان جو ہے تازہ ہو جائے، ہم اور آپ دن سے قریب ہو جائیں. لینے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے ہٹ کر کے اٹھیے گا. کیا پتا دوستو ہماری زندگی کا یہ چراغ کب گل ہو جائے، ہماری زندگی کا یہ چراغ کب بجھ جائے، ہم نہیں جانتے ہیں نا. تو پھر یہ لاپرواہی کیوں ہے دوستو ہمارے اندر؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا گارنٹی بتائیے؟ یہ جو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ باقی ہے اس سورج کے غروب ہونے کے لیے. کیا 1 گھنٹہ 15 منٹ میرے اور آپ کی زندگی باقی رہے گی؟ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی عصر کی نماز میں کسی سے ملاقات ہوئی، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے خبر ملتی ہے وہ بندے اللہ کو پیارے ہو گئے. تعجب سے پوچھتے ہیں، ارے میں نے اب ان کو بازار میں دیکھا. یہی ہے زندگی کا حال دوستوں. زندگی ہمارے ساتھ بہت بے وفائی کرے گی. یاد رکھو، بندگی کبھی انسان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی ہے، زندگی انسان کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. اسی لیے دوستو اپنی زندگی کو کھنگالئے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے گا. ہو گئی بہت لاپرواہی، اب زندگی کا بچا کچا جتنا حصہ باقی ہے اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے اسے بچانے کی فکر کرو، کوئی شرک میں جا رہا ہے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو. اگر بے نمازی ہے تو نمازی بنانے کی کوشش کرو. اگر کوئی چھوٹا ہے اسے سچا بناؤ، اگر کوئی خیانت کرتا ہے اسے امانت دار بناؤ، اگر بے وفا ہے اسے وفادار بناؤ. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے دوستو. اٹھنے سے پہلے یاد کر کے اٹھیے گا، اور جمع کرنے کا مقصد بھی واللہ یہی ہے. اور جو بھی احباب مسلمانوں کے لیے کچھ دیتے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی بڑی اچھی نیت ہوتی ہے تاکہ اللہ کے بندے اور بندیاں مسجد سے قریب ہو جائیں، بس دین سے ہم قریب ہو جائیں. اور میں احباب کو، حضرات کو اور خواتین کو یہ بات میں پھر جو ہے یاد دہانی کے طور پر بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ماہانہ پروگرام کا بھی ایک سلسلہ، مبارک سلسلہ شروع ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے مہینے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. کوشش کیجئے گا ایسے مبارک مجلسوں میں حاضر ہو کر اپنی دینی حالت کو بدلنے کی کوشش کیجئے گا. یہ ضرورت ہے دوستو. یہ مسجد کے ذمہ داران صرف آپ کی فکر کر کے مسجد آپ کی ہے دوستو، آپ کی اپنی مسجد ہے. اس سے خود فائدہ اٹھائیے. آگے بڑھ کر امام صاحب سے اور علماء سے آپ مطالبہ کیجئے ہمارے لیے کچھ پروگرام رکھیے اور کچھ پروگرام رکھیے گا. یہ طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار ہو تو ہم بالکل لاپرواہی برتتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مسجد سے قریب ہو جائیں، دین سے قریب ہو جائیں، اور ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے واللہ اپم پیٹ اور نینم پور مسلمانوں کے حق میں ایک بہترین نعمت ثابت ہو جائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ دوستو. آئیے گا، آسان ہے. بس دیکھیے گا، بدلنا چاہیں تو بدلنا بہت آسان ہے، سدھرنا چاہیں سدھرنا بہت آسان ہے، نمازی بننا چاہیں تو بننا بہت آسان ہے.
ہم نے کبھی بننے کی فکر نہ کی، اسی لیے بننا کبھی آسان نہ ہوا ہمارے راہ میں۔ ہم نے کبھی بننا، سورنا، سدھرنا اور صحیح راہ پر آنے کی ہم نے کوشش نہ کی، اسی لیے یہ راستے ہمارے لیے آسان نہیں ہوئے۔ اب یہاں اٹھنے سے پہلے عہد کیجئے ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کی فکر کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اس کی دنیاوی ضرورت بھی پوری کریں گے اور اس کی آخرت کی ضرورت بھی ہم پوری کریں گے۔ ہم اس کو مصیبت سے بچائیں گے ضرور، اور اسے جہنم سے بھی ہم ضرور بچائیں گے، مصیبت سے بھی بچائیں گے اور جہنم سے بھی ہم بچائیں گے۔ جب یہ دونوں فکر ہمارے اندر جمع ہو جائیں، واللہ اس سے بہترین سوسائٹی اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ بتائیے گا آپ میں سے کون ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری اس مسجد کے پروگرامز کا پورا سپورٹ کریں گے۔ بارک اللہ، آپ رہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ تمام کو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مبارک سوچ کو قبول فرمائے۔ کوشش کیجیے گا دوستو، واللہ میں ہمیشہ جب بھی میرا پور آتا ہوں نا تو واللہ اس مسجد کو دیکھ کر اور آپ محترم احباب کو دیکھ کر واللہ دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں، اور خاص کر ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں، امام صاحب کو بھی شاید یہ بات یاد ہوگی، یہ چھت ہے نا یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اس چھت کی حفاظت کر لیجیے گا بس۔ یہ چھت ایسی ہے نا، اس چھت کے نیچے ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور ہماری آخرت کی جو ہے ضرورتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ یہاں ہماری دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں گے اور یہاں آخرت کو بنانے کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد سے جڑے رہیے گا، ذمہ داران کا سپورٹ کیجیے گا اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے گا، اور ایک پیغام لیتے جائیے گا، نمازی بننے کی کوشش کیجیے گا۔ نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھا تو بے چینی آپ کے اندر آ جائے، پریشانی نظر آ جائے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی کیوں پریشان ہیں آپ، کیوں پریشان ہیں آپ؟ نماز کے وقت میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، یہ مسلمان ہوتا ہے یاد رکھا۔ اسے گنہگار بندہ، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے رات میں 11 بجے وہ برائی کرتا ہے، موبائل لے کر بند کمرے میں نعوذ باللہ کسی سے وہ غلط چیٹنگ کرتا ہے اور غلط تعلقات قائم کرتا ہے۔ 11 بجے مہمان آ گئے اور اسے کمرہ نہیں ملا، کیا ہوگا نوجوان کا حال؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ 11 بجے رات ایک نوجوان برائی کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بند کمرے میں غلطی کا ارادہ کرتا ہے۔ 11 بجے مہمان پہنچے اور روم خالی نہیں ہے، کہیں اور برائی کرنے کا موقع بھی نہیں۔ نوجوان کے دل کی جو حالت ہے ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، ڈھونڈتا ہے وہ کوئی ایسی جگہ جہاں وہ برائی کر بیٹھے، کیونکہ برائی کی عادت اس کے دل میں رہے موجود ہے، برائی کی عادت اس کے خون میں دوڑ رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو نیکی کی عادت ہمارے خونوں میں دوڑنی چاہیے، نیکی کی عادت، نیکی کے موقع پر بے چین ہو جائے گا، تڑپ رہے ہیں آپ، پریشان ہیں آپ، کیوں پریشان ہیں آپ؟ نماز کا وقت ہے میرے بھائی، موقع نہیں مل رہا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں کہاں نماز پڑھوں میں، اللہ اکبر۔ یہ کتنی مبارک سوچ اور کتنی مبارک تڑپ ہے، یہی تڑپ اور یہی سوچ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دوستو تڑپ کے اندر پیدا کیجیے گا، اور آخر میں وہ حدیث دے کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے، بڑی پیاری حدیث، بڑی عظیم حدیث، بڑی پیاری حدیث اور بڑی عظیم حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، کدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بریک کس پہ لگا کے بول دیکھیں گے؟ عبداللہ کی عبد الرحمن سے دشمنی ہے، عبداللہ عبد الرحمن سے اپنی دشمنی بتانے کے لیے کیا کہتا ہے وہ بولیے؟ سب سے پہلے سلام کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، گزرتے ہوئے سلام نہیں بولتے، عبد الرحمن پہچان لینا، ہاں عبداللہ میرا دشمن ہے۔ سلام کو عام کرو، نفرت مٹے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔
ایک دوسرے کے دل صاف ہوں گے. سلام ہمارے دلوں کو کھلاتا ہے, سلام ہمیں ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے, سلام ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مٹاتا ہے, محبتوں کو بڑھاتا ہے, ماحول میں پاکیزگی کو لاتا ہے. سلام کو عام کرو دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا مبارک تحیہ. افشو السلام, یہ پہلا پیغام. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکے کو کھلائیے گا. اگر آپ کے پاس 50 روپیے, سامنے کوئی بھوک سے دل پلا رہا ہے, 10 روپیے سے صحیح کچھ کھلا دیجیے گا. اللہ آپ پہ رحم فرمائے. بھوکوں کو کھلانا یہ بہت عظیم نیکی ہے. وصیل الرحم, رشتوں کو جوڑنے کا ہنر آپ پیدا کیجیے گا. ایسے رشتے جو آپ سے کٹ کے دور ہونا چاہتے ہیں انہیں آپ قریب کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ ان لی قرابۃ احسنهم ویسیئون الی. اے اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتے دار ہیں, وہ جب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں, اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے, ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے. ان کی تکلیف میں صبر کرتا ہوں, پھر اور تکلیف دیتے ہیں, میں کیا کروں اللہ کے رسول. صحابی رسول کو آپ نے فرمایا, لئن کان کما قلت فکأنما تصفهم المل. اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تم ذکر کر رہے ہو, گویا کہ ان رشتے داروں کے منہ میں تم راکھ ڈال رہے ہو. اگر تمہارا ایسا ہی معاملہ رہے گا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کریں گے جو اس رشتے داروں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. تو رشتوں کو جوڑنے کا ہنر پیدا کیجیے گا. رشتوں کو جوڑنے سے آپ کی بات وہ لوگ سنیں گے. آج لوگ سمجھتے ہیں رشتوں کو کاٹ لینا بہت آسان ہے. آسان ضرور ہے لیکن بڑے مسائل ہیں دوستوں آگے. اسی لیے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا. اور ایک اہم تعلیم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا دی, اس حدیث میں آخری تعلیم ہے, صلوا باللیل والناس نیام. جب انسانیت سو رہی ہو, اٹھ کر 2 رکعت اللہ کی خاطر پڑھیے. رات میں دن بھر آپ صحیح سالم رہیں گے. آپ جب لوگ سو رہے ہوں, اٹھ کر آپ نماز پڑھیے گا. اس وقت میں نماز پڑھنا اللہ اکبر آپ کے مخلص ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے. آپ کو اپنی کمزوریاں ظاہر ہوں گی, رات میں اٹھ کر عبادت کیجیے گا. دوست, عبادت کی لذت ہی بہت عجیب ہے. سبحان اللہ. انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنی کمزوری کو اس کے سامنے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اللہ سے مانگنے کا جو بہترین موقع ہے جب پوری انسانیت سو رہی ہو. کبھی اٹھا واش روم کے لیے, دیکھا 3:30 بجے اللہ آسمان دنیا پہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا. یہ آسمان دنیا پر اللہ ہوتے ہیں. تو لہذا آگے بڑھ کر اللہ سے مانگیے. اپنی ضرورت, پریشانی, مصیبت, محتاجی, تنگی, مسائل, پریشانیاں, آفتیں اللہ کے سامنے رکھیے. اللہ ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے. دوستوں, کہنے کا مقصود یہ ہے, آج ہماری اپنی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں, ایک دوسرے کے ہم درد مند اور فکر مند بن جائیں. دنیاوی اعتبار سے بھی ضروریات کا خیال رکھیں اور دین کے حساب سے بھی ان کی ضروریات کو پہچانیں. اگر بے دین ہے تو دیندار بنائیں, بے نمازی ہو تو نمازی بنائیں, قرآن سے دور ہو تو قرآن سے قریب کر دیں, اللہ سے دور ہو تو اللہ سے قریب کر دیں. اگر شرک میں مبتلا ہو تو توحید کی تعلیم دے دیں. اگر بدعت و خرافات میں مبتلا ہے تو سنت کی تعلیم دے دیں. اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیں. بھوکا ہے تو کھلا دیں. اگر وہ پریشان حال ہے تو مالی تعاون کریں. تسلی کے کچھ الفاظ اس کی خدمت میں پیش کریں. اللہ سے ہماری دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حق میں درد مند اور فکر مند بنائے. رحم دل اللہ ہم کو بنائے. انسانیت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے. ایک دوسرے کا غمخوار ہمیں بنائے, ایک دوسرے کا غم گسار ہمیں بنائے, ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو تندرست ہیں اللہ سب کی تندرستی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اور ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے راستے اللہ ان کے حق میں آسان فرمائے. اور یقیناً ہم مرکز الاحسان کے ذمہ داران کو بھول نہیں سکتے جنہوں نے سبحان اللہ ہمہ وقت اس بستی والوں کی انہوں نے فکر جو ہے رکھی اور رکھتے ہمیشہ آ رہے ہیں.
اللہ اس طرف کو قبول فرمائے، اس خدمت کو اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات کے شامل فرمائے، اور جن دو مؤسسہ کی جانب سے غذائی اشیاء کھانے پینے کی چیزیں جو فراہم کی جائیں گی اور اسی طرح سلائی کی مشین جو آپ کی خدمت میں فراہم کی جائے گی، ان دو مؤسسہ کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، ان کی روزی روٹی میں اللہ برکت دے، ان کی آل اولاد میں اللہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے مبارک سلسلے کو اللہ باقی رکھے، جاری رکھے، اللہ قبول فرمائے، اور آپ تمام کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، مسلمان بنا دے، اسلام پر مرتے دم تک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، غلط راستے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس بستی کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے جو غلط منہج پر ہیں، جو غلط منہج پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے سے بچائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی قدم قدم پر مدد فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ نیک جوڑے کے ان کے حق میں فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اللہ رحمتوں کے فیصلے فرمائے، اس دیواتی زندگی میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ تعالی نیک اولاد سے اللہ مالا مال فرمائے۔ ہم میں سے جو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں، صحت کو لے کر پریشان ہیں، اللہ انہیں ہمت دے، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں ہر قسم کی بری نظر سے بچائے، اور ہماری وہ خواتین جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں اللہ ان کو اور ہمت دے، طاقت دے، اللہ انہیں ایمان پر باقی رکھے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خواتین کو عورتوں کو اتنی ہمت دے وہ گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور گھر کے ماحول کو بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ان بزرگوں کی حفاظت کرے، ان بڑے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں اللہ برکت دے، ان کی زندگی میں اللہ برکت دے، ان کی صحت میں اللہ برکت دے، اور یہاں جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، ایسے ہی خیرات میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران اور مرکز کے ذمہ داران اور تمام مصلیان حضرات و خواتین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس مبارک مجلس کا، اس طرف رکھنے والی مجلس کا جو آپ نے مجھے حصہ بننے کا موقع عطا عنایت کیا، واللہ یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔